چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو ایک حق والا پڑوسی ہے، جس کا ایک حق ہے ہمارے ذمہ، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں۔ تو فرمایا کہ جس پڑوسی کا ایک حق ہے ہم پر، وہ پڑوسی ہے کہ جو پڑوسی تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو، اس کا بھی حق ہے ہمارے ذمہ۔ اس ضمن میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ ضرورت مند ہو اور مستحق ہو تو غیر مسلم کو بھی صدقہ و خیرات دینا جائز ہے۔ غیر مسلم کی مالی معاونت کرنا، اس کے ساتھ امداد کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ جائز ہے۔ ہاں البتہ اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کسی غیر مسلم کو نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، جبکہ صدقہ و خیرات غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کرتے ہیں، گوشت آپ غیر مسلم کو اس کا بھجوا سکتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ پہلے حق والا پڑوسی، ایک حق والا پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں۔ وہ کون سا پڑوسی ہے؟ کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اس کے 2 حق ہمارے ذمہ ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے حقوق ادا کرنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، دوسرا پڑوسی ہونے کے ناطے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں ہمارے ذمہ۔ وہ کون سا پڑوسی ہے؟ کہ پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ یہ وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں۔ تو میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ مال کو خرچ کرنا غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، ہر ضرورت مند کے اوپر یہ ثواب کا کام ہے، اس کے اوپر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو غریب ہو، مفلس ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے ساتھ مالی معاونت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو رشتہ دار پر مال خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ تو ان کا اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی کھیت کو پانی لگانے کا، باغ کو پانی لگانے کا مسئلہ تھا۔ تو یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنا باغ سیراب کر دو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی کا رستہ چھوڑ دو۔ پانی ان کے باغ سے نکل کے آتا تھا اور اس کے اندر کوئی ایسی وہ بات بھی نہیں تھی، لیکن وہ جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ اعتراض کیا۔ میں نے کہا جی وہ آپ کا رشتہ دار ہے نا، آپ اس لیے اس کو پہلے پانی لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی ہستی سے محبت کی ہے یا سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کو پسند کیا ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ایسی ہستی کو اپنا محبوب بنائیں گے جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہو یا دوسروں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہو؟ لیکن جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگائی کہ جی وہ آپ کا رشتہ دار ہے نا، اس لیے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے پانی لگاؤ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب شریعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرتا ہے، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اپنے باغ کو پانی لگاؤ اور اتنا پانی سیراب کرو کہ باغ کی منڈیروں تک پانی پہنچ جائے۔ جب اتنا پانی ہو جائے پھر اپنے پڑوسی کو دینا۔ تو گویا کہ اصل جو اس میں ایک نقطہ اور بھی نکلتا ہے کہ شریعت کا جب کوئی حکم آ جاتا ہے یا شریعت کا جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس میں جتنے کیڑے نکالیں گے اتنی زیادہ مشکلات ہمارے اوپر مسلط ہوں گی۔ اس لیے میں عمومی طور پہ آپ حضرات کے سامنے ہمیشہ یہی بات بیان کیا کرتا ہوں کہ بھئی شریعت کا جتنا مسئلہ ہے بس اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیں، بال کی کھال نہ نکالیں، اس کے پیچھے چلیں گے تو مزید مشکلات میں دھستے چلے جائیں گے۔ جیسے میں نے ایک صحابی کا اور بھی واقعہ آپ کو بتلایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ تم ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ساری رات عبادت کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو، مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھا کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں روزانہ بھی روزہ رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر صوم داؤدی رکھ لیا کرو اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے روزے رکھنے کا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑ دو۔ تو وہی صحابی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو فرماتے تھے کہ کاش کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت بات مان لیتا تو آج مجھے اتنی مصیبت نہ جھیلنی پڑتی۔ اب حضور کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ جی میں روزے رکھ سکتا ہوں، 1 دن روزہ رکھ سکتا ہوں، 1 دن روزہ چھوڑ سکتا ہوں، سارا سال روزے رکھ سکتا ہوں میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نئی بات مانی، مصیبت میں پھنس گئے۔
تو اس لیے شریعت کا جتنا مسئلہ آپ علماء کرام سے جب جا کر آپ مسائل پوچھتے ہیں، علماء کرام سے مراد میرے وہ علماء کرام ہوتے ہیں جو مستند علماء کرام ہیں، حلوہ خور ملا نہیں، مستند علماء کرام. مستند علماء کرام سے جا کر جب آپ مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جتنا مسئلہ بتا دیں، آنکھیں بند کر کے بس اس کے اوپر عمل کر لیا کریں، بات کی کھال نہ نکالا کریں.